حضرت ابو طالب کا جس وقت انتقال ہو گیا تو کافروں کا خیال گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کمزور ہو گئے، آپ پر ہم جتنا چاہے اتنا ظلم کر سکتے ہیں۔ تو کافروں نے ایک پلان اور منصوبہ تیار کیا کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں گے۔ بھرے بازار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اچانک کچھ کافر جمع ہوئے جنہوں نے پلان تیار کیا۔ وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور اپنے ہاتھوں میں کسی نے پتھر اٹھایا، کسی نے کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کر دیا۔ جس وقت یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، بھاگے دوڑے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان تمام کفار سے کہا کہ اے ظالموں، تم ایسے نیک شخص پر ظلم کرتے ہو جسے تم آج تک اور اب تک تمہاری آخری سانس تک تم امین اور صادق کہتے رہو گے؟ تم انہیں مارو گے جو تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں جو مالک حقیقی ہے اور سچا خدا ہے۔ ہر بولنے والا دکھنے والا جھوٹا ہے، جو سچا خدا ہے اس کی دعوت دینے والے کو تم مارتے ہو۔ تو جب وہ لوگوں نے یہ سنا کہ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کی سائڈ لے رہے ہیں، تو یہ ہوا کہ وہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا۔ اس قدر مارا کہ آپ سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر زخموں سے چور ہو گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، ہوش نہیں آیا۔ بہت لمبے وقت کے بعد جب ہوش آیا اور آنکھ کھلی تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اپنی خبر نہیں ہے کہ جسم کا کیا حال ہے، جسم پر کتنے زخم ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، اے میرے یار تیرے دم سے ہے تعمیر حیات، تو سلامت ہے تو مٹی میری برباد نہیں۔ اس وقت تک میری آنکھوں کو چین نہیں ملے گا اور یہ زخموں کا درد اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھوں۔ ایسا عشق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، مگر آج افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ آج مسلمانوں کی صورتحال، مسلمانوں کی حالت زار یہ ہے کہ نہ ہم مسلمان باقی ہیں، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، سب کچھ ہو نہیں تو صرف مسلمان ہے۔ مسلمان آج خواب غفلت میں ہے، مسلمان آج بڑے عیش و آرام میں ہے، اپنی ہی دھن میں ہے کہ اپنا کاروبار، اپنی زندگی، اپنے مسائل، اپنے عیش و آرام، اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنا سکون، اپنے لحاظ سے اپنا سیٹ اپ کرنا، مسلمان آج اس میں مصروف ہے۔ آج میرے کو بڑا افسوس ہو رہا کہ تم مسجد کو آ نہیں سکتے یہ مسلمان، اور آج ہم صحابہ کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کہاں اٹھتے ہیں کہ بھائی کیا زندگی گزاری ہے صحابہ، دل کہاں اٹھتے ہیں صحابہ کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج یہ لوگ مسلمانوں کا رونا دھونا ہے، گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، ایسا ہوتا مول صاحب، پریشان ہو مول صاحب، کیا کروں مول صاحب، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ارے آنا مدد تو یاد ہے تیری، در در بھٹک رہا نہیں، تیری مدد کی جگہ جہاں سے تجھے مدد ملے گی، اور یہ مدد وہ ہے کہ اللہ ایک واحد ذات ہے پوری دنیا کے اندر، ایک مالک حقیقی جو اپنے بندوں کو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتا کہ میں نے دیا، اور انسانی فطرت ہے کہ 1 روپیہ اگر دے دے تو 10 بار بول کے سنا دے، لیکن اللہ کی شان یہ کہ وہ اتنا دیتا ہے کہ جتاتا نہیں، اور بندہ اسی کے در سے دور ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے سینوں میں نہیں ہے، آج کھڑے ہو جائیے، کسی بھی مسلمان کو پوچھئے کیا تو سرکار کو چاہنے والے ہیں، تو سب کی زبان پہ ہوگا ہمارا ایمان ہے، ہمارے رسول ہے، ہمارے نبی ہیں، جان قربان کر دیتا ہوں۔ وقت قربان نہیں کر سکتے آپ، جان قربان کر دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، چہرے کے کالے حبش کے تھے، منہ اتنے موٹے موٹے، غلاموں کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، ان کے دل دیکھے جاتے ہیں۔
کہ دلوں کے اندر کیا عشق لے کر وہ اللہ کے رسول کی محبت سے ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ سرکار کی محبت کے عشق میں کس طرح ڈوبے ہیں، یہ وہ دیکھا جاتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ دور وہ دور ہے جس دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اچانک ایک دن بلال حبشی کے خواب میں آقا تشریف لاتے اور فرماتے ہیں بلال بہت دیر کر دیے، بہت دور ہو گئے ہم سے، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواب سے جب بیدار ہوا فوری اپنا سامان اکٹھا کرنے لگا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بلال کہاں جا رہے ہیں، اتنی رات کو اٹھ کر اپنی تیاری کر رہے ہیں؟ بلال حبشی نے کہا مجھے آقا کا بلاوا آیا ہے، بس میں جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنا سامان تیار کیا، اپنے کپڑوں کو تیار کیا اور بھاگتے دوڑتے اپنے گھر سے نکل گئے رات کے وقت میں۔ فرماتے ہیں سوائے 5 وقت کی نمازوں کے کہیں نہیں رکے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، نہ اپنی شدت کا احساس کہ گرمی کس قدر تیز ہے۔ بھاگے دوڑے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و معظمہ پہنچے۔ جب پہنچے تو مدینے کی شروعات جہاں سے ہو رہی وہیں سے چیخنے شروع فرما دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال حاضر ہے، آپ کا غلام بلال حاضر ہے، حاضر ہے کہتے کہتے روضے رسول تک پہنچے۔ صحابہ کہنے لگے ارے بھئی آواز تو بلال کی ہے، سب اکٹھا جمع ہو گئے، لیکن روضے رسول پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کو جب دیکھا تو فرمایا کہ میں نے جو سفر طے کیا اس حالت میں طے کیا کہ میں بھول گیا کہ میرے نبی اس دنیا سے پردہ فرما دیں۔ گویا میں اس طرح نکل کے آیا کہ سرکار زندہ ہے، اور آپ نے کہا کہ بلال آ جاؤ، اور میں دوڑے چلا آیا اور آ کر دیکھتا ہوں تو سرکار کی قبر شریف ہے اور سرکار کو اس دنیا سے پردہ فرما دیں۔ جب بلال حبشی آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے لپٹ کر بڑا ہو گیا، ایک عاشق ہے اور اپنے نبی کی محبت میں رو پڑے، اس قدر روئے کہ حضرت بلال حبشی کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں نے جب دیکھا کہ حضرت بلال حبشی تشریف لائے، دونوں نے جا کر حضرت بلال سے گزارش کی کہ چچا جان ہماری آپ سے گزارش ہے کہ وہ اذان جو ہم اپنے نانا کے دور میں سنا کرتے تھے آج اس اذان کو ہم سننا چاہتے ہیں، آپ سنائیں۔ وہ اذان سنائی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قسم کھائی تھی کہ میں کبھی اذان نہیں دوں گا، قسم کھائی تھی، اور وہی آخری اذان تھی جس کے بعد وہ چلے گئے۔ اور آج قسم توڑنے کی باری آئی کیونکہ حضرات حسنین نے کہا کہ آپ اذان دیجیے ہم سننا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ کے لیے تو سب کچھ قربان ہے، میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا لیکن آپ کے لیے اذان دوں گا۔ کھڑے ہو گئے اپنے مقام پر اور شروع کر دی اذان، اللہ اکبر کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ نے کہہ دیا۔ جب کہنا پڑا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اشہد ان کہہ کر رک گئے، محمد رسول اللہ کی زبان سے نہیں نکلا۔ روتے 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 آپ کی رونے کی آوازیں ہچکیوں میں بدل گئی۔ لوگوں نے کہا بلال اذان کو مکمل تو کرو۔ فرمایا کیسے کروں کہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت جس چہرے کو دیکھتا تھا آج وہ چہرہ اس دنیا کے اندر نہیں رہا۔ یہ عشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آج دل میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، کان کھول کر سنو مسلمانوں، جنگ خیبر ایک ایسا محل یہودیوں کا جس میں کوئی داخل نہ ہو سکے، دروازہ اتنا خطرناک کہ جسے کوئی چھینا پسند نہ کرے، خوف ہو ہر ایک کو کہ وہ کیسے خیبر کے اندر داخل ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کل جب خیبر کی جنگ ہم لڑیں گے، میں ایک ایسے صحابی کے ہاتھ میں خیبر کا علم دوں گا، جھنڈا دوں گا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بڑی سچی محبت ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور یاد رکھ لینا
کہ وہی صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب جنگ کے لیے نکلنے کا وقت آیا اور آپ نے خیبر کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، آپ خیبر کے جنگ کو تفصیل سے پڑھیں اور اس جنگ کے واقعے کے اندر حضرت علی کے شجاعت کو پڑھیں کہ آپ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خیبر کو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا اور باب خیبر کو جس طرح توڑ کر رکھ دیا، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو حضرت علی کے سینے میں تھا، اسی کی برکت اور اللہ کے رب العزت کی محبت تھی کہ حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو توڑا، یہودیوں کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا اور خیبر مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہ عشق ہے جس نے جنگیں لڑائی تو آزادیاں مل گئی۔ اسی لیے نہیں کہا جاتا باب خیبر شکن علی مولا، سایہ ظلملن علی مولا، سوز ساز و سخن علی مولا، میرے دل کی لگن علی مولا۔ سمجھیے اس بات کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے میدان میں ہیں۔ صلح حدیبیہ جانتے نہیں معلوم آپ لوگ؟ صلح حدیبیہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر صلح ہوئی۔ صحابہ مدینے سے حج کرنے کے لیے جو ہے نکلے تھے، لیکن مکے والوں نے آنے نہیں دیا کہ آپ لوگ نہیں آنا، تو ایک جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر صلح طے ہوئی، یہ تفصیلی واقعہ ہے، خالی وہ جگہ کو سمجھانے کے لیے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ وہاں پر حضرت عروہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ کافروں کی طرف سے سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے مسلمانوں کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ کہا گیا تھا آپ کو کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کی مجلسیں کیسی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی تعلقات کیسے ہیں، ذرا یہ دیکھ کر آؤ۔ تو وہ گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا، اور واپس جب لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے وزیروں کو دیکھا، ان کی کیبنٹ کو دیکھا، ان کے ساتھ رہنے والے مشیروں کو دیکھا، لیکن جیسی محبت میں نے صحابہ کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھی، ایسی محبت میں نے کسی بادشاہ کے اپنے وزراء کے اندر نہیں دیکھی، کسی بادشاہ کے ہم نواؤں کے ساتھ میں نے اس طرح کی محبت نہیں دیکھی۔ تو لوگوں نے پوچھا آخر ایسا کیا دیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے تھوک نکلتا ہے یا وہ اپنا لعاب نکالتے ہیں تو صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو لے کر اپنے جلد پر، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ وہ حضور کے تھوک مبارک کو، آپ کے لعاب کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ اور پھر فرمایا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ وہ وضو کے پانی کو لے کر اپنے کپڑوں اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں صحابہ جب کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے یا بڑے سے بڑا کام اپنے صحابہ کو کہتے، مجلس کے اندر بس حکم فرماتے، صحابہ سبقت لینے کی کوشش کرتے کہ اس سے پہلے میں یہ کام انجام دے دوں، اس سے پہلے میں یہ کام انجام دے دوں۔ اس طرح صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہ محبت کے تقاضے اس طرح ہوتے ہیں کہ سرکار نے جو کہہ دیا، جان جاتی ہے تو جائے، لٹتے ہیں تو لٹے، مرتے ہیں تو مرے، لیکن دل یہ کہے کہ ہم اپنی جان لٹا دیں گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں گئے۔ ایک صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے باضابطہ پھانسی کا پھندا تیار ہے۔ آپ کو پھانسی کے پھندے پر لانے سے پہلے کافروں نے پورا جمگٹا جمع کیا اور حضرت خبیب کو پتھروں سے مارا، زخمی کر دیا، اور اس کے بعد آپ کو لے جا کر پھانسی کے پھندے پر کھڑا کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے خبیب ذرا تصور کرو، سوچ کے بتاؤ کہ آج تم اس پھانسی کے پھندے کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، اگر اس پھانسی کے پھندے پہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے اور انہیں مار دیا جائے، انہیں پھانسی دے دی جائے، نعوذ باللہ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں اپنی آل اولاد، میری زندگیاں قربان کر دوں گا اور میں اپنے نبی کو اس حال میں کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے وقت میں حضرت خبیب بن عدی سے جب کہا گیا
کہ اے خبیب تمہاری کوئی آخری خواہش ہے جسے تم چاہتے ہو کہ پورا کر لو؟ تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں اللہ سے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، بس اس کی اجازت دے دو۔ کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میں اپنی جان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور میری یہ حالت ہے کہ میں اپنے نبی کو دیکھ نہیں پاتا کہ میں اتنی دور ہوں، وہ کہیں اور ہے۔ اے اللہ تو میرا سلام اپنے نبی تک پہنچا دے کہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور میرے دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے اور میرا سلام جناب محمد رسول اللہ تک پہنچا دے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت خبیب پھانسی کے پھندے پر چڑھے اور حضرت خبیب کو پھانسی دے دی گئی، جس کے فوری بعد جبرائیل امین پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، خبیب جسے آپ نے دین اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا تھا آج وہ شہید ہو گیا، اللہ نے اس کا سلام آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، مسجدوں سے، نمازوں سے، عبادتوں سے لوگ ہر دن ہر رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے جبرائیل نہیں آتے؟ وہ بھی ایک انسان تھے جن کے لیے جبرائیل امین کو آنا پڑا۔ اپنے عشق کے تقاضوں کو سمجھو، ہم عشق میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری محبت رسول ختم ہوتے جا رہی، ہم کافروں کی سازش کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان بربادیوں کی طرف ہے۔ مسلمانوں نے جب جب مسجدوں کو چھوڑا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسجدیں تو ہوں گی، کیسی ہوں گی؟ نرم قالینیں ہوں گی، آرام دہ ایسیاں اس کے اندر لگی بھی ہوں گی، ہاں نمازی بھی ہوں گے، لیکن ان کے دل نمازی نہیں ہوں گے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ قرآن تو ہوگا، وہ صرف اسکرپٹ ہوں گی، پڑھا جائے گا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آج وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں جو قیامت کی نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی۔ آج مسجدیں ہیں، نماز پڑھنے والا نہیں، آج مسجدیں ہیں، عبادت کرنے والا نہیں، کسی کو فخر نہیں، کسی کو مطلب نہیں کہ کیا ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ نماز جمعہ آپ ادا کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو ذرا سوچو اللہ نے اس جمعہ کے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ تم اپنے کاروباروں کو بند کرو جس وقت تک کہ تم نماز جمعہ ادا نہ کر لو، اور جس وقت تم نماز جمعہ ادا کرو تو اس کے بعد نماز ادا کر کے کاروبار کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے زمین پر پھیل جاؤ، نکل جاؤ، اب رزق تلاش کرو جب تم نماز ادا کرو۔ کاروبار ہے مجھے کرنا پڑتا، اس لیے برکت نہیں ہے، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف تم کام کرتے ہیں۔ تم کو اپنی اولاد بڑھ کر ہے، تم کو اپنی جان بڑھ کر ہے، تم کو سب کچھ ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کو کافروں نے قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ پر ہم لوگ تمہارے آقا اور سردار جسے تم اپنا نبی مانتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو بخش دیں گے کہ تم چلے جاؤ؟ ذرا تصور کر کے بتاؤ کیا تم اسے قبول کرتے ہو؟ تو حضرت دسنہ نے فرمایا کہ میں دسنہ اور میری آل اولاد خوشیوں بھری زندگی گزارے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کانٹے کے چبھنے سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، لیکن اپنے نبی کو ذرا برابر تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ اسلام کے دشمنوں میں ایک سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، اس نے کہا کہ میں نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جس طرح حضور سے محبت کرتا دیکھا، کسی کو اس طرح محبت کرتا ہوا نہیں پایا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو مسلمانوں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو صحابہ کی اتباع کیے بغیر تمہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور آج افسوس ہے کہ جس نبی کے پیر پہ کانٹا چبھنے کو صحابہ برداشت نہیں کرے، تصور میں بھی آج اس نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک کو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جمعہ کا دن ہے، مذاق بنا کے رکھے ہوئے مسلمان، کیا چل رہا؟ اب بولیں گے کیا؟ بول کے ہم تک کریں وہ طریق مہر و رہے وفا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میں تو روز یاد دلاؤں گا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، میری ذمہ داری ہے، ہر مسجد کے خطیب کی ذمہ داری ہے،
جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجدیں ہوں گی، غالینیں ہوں گی، نمازی ہوں گے، دل نمازی نہیں ہوگا، دل نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس حدیث میں حضور نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید ہوں گی، اسکرپٹڈ ہوں گی، لکھا ہوا ہوگا، عمل نہیں ہوگا، اسی حدیث میں آقا نے یہ بھی فرمایا خطیب ہوں گے تقریر کرنے والے مسجدوں کے اندر، فتنے ہوں گے، فتنے بہت بڑے فتنے، یہی عالم ہوں گے اس وقت کے کہ جو امت کو بانٹیں گے، امت کا اتحاد کو، شیرازے کو بکھیر کے رکھ دیں گے۔ آج مسجدوں کے اندر خطبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو سمجھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا بیٹھ کے خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھر لیں گے تو آپ کامیاب ہیں؟ نہیں ہے، خدا کی قسم۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ ایک ذمہ داری عائد کی، کیا دی کہ تم قرآن کی ایک ایک آیت کو ہر اس شخص تک پہنچا دو جو قیامت تک کا آخری انسان ہو، اس کو بھی یہ پیغام بتا دینا، قرآن کی ایک ایک آیت اور اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کہاں ہے؟ سمجھانا تو چھوڑو، سمجھنے تیار نہیں، سمجھنا تو چھوڑو، سننے تیار نہیں ہے، سننا تو چھوڑو، آنے تیار نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر آج وقت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، تو اپنی قبروں میں تڑپو گے، اپنی قبروں کے اندر لرز اٹھو گے، کوئی تمہارا وہاں پر پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں، میری گزارش ہے آپ حضرات سے، کوئی بھی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ جب اپنی قبروں کے اندر جائیں گے، مولانا عاقل صاحب نبر اللہ مقدہم، اللہ حضرت کے درجات کو بلند کرے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور کرے۔ اتنا پیارا جملہ بولے ہیں، میرے دل میں بسا ہوا ہے وہ جملہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میاں تم جب مریں گے، تمہارے مرنے پہ جو لوگ روئیں گے نا، تم مرے بول کے نہیں روئیں گے، وہ اس لیے روئیں گے کہ تمہاری موت سے ان کو جن جن چیزوں کا نقصان ہوگا اس بات پہ روئیں گے۔ وہ کیسا؟ بیوی روئیں گی تو کیا بول کے روئیں گی؟ اب تم چلے گئے میرا کیا ہوگا؟ بچے روئیں گے تو کیا بول کے روئیں گے؟ آپ چلے گئے جائیداد کا کیا ہوگا؟ یہی تو زندگی ہے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں۔ بے بسی انسان کی دیکھنا ہے تو جب اس کے جسم سے روح نکل جائے اس وقت دیکھو کہ غسل دینے والا غسال جس طرف کروٹ پلٹائے وہ اس طرف پلٹ کے آسانی سے پلٹ جاتا۔ اس کی بے بسی کا یہ حال ہے۔ آج آپ میرے کو انگلی اٹھاؤ، بولو میں نہیں اٹھاتا اپنی مرضی کے بغیر، لیکن وہ وقت ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی چلائے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ سمجھو میرے عزیزوں، وہ دن دیکھنا ہے۔ آپ کے دوست احباب قبر تک بھی ساتھ آئیں گے، وہ بھی میجورٹی کم ہو گئی۔ پہلے تو خاندانوں کا خاندان آتا تھا، آج پڑوس تمہارے جنازوں کے اندر نہیں ہے، اور وہ لوگ لے آ کر قبر تک چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اٹھا لیا ہے میری لاش کو تو لوگوں نے، وہ کون ہے جو گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چلے؟ کوئی نہیں۔ تمہارے قبر میں تمہارے اعمال کا جواب تم کو دینا ہے کہ دنیا کے اندر کیا کرے۔ ہاں، اگر سینے میں عشق رسول ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے سونے دو اس کی آنکھ لگی ہے ابھی ابھی۔ میری لحد میں شاہ نے، مولانا عاقل صاحب جیسا عاشق رسول، انہوں نے اپنے نام کے اندر کہا میری لحد میں شاہ نے نکیرین سے کہا سونے دو اس کی آنکھ لگی ہے ابھی ابھی۔ اگر آپ دنیا کے اندر ان باتوں کو سمجھیں گے، آخرت کے اس قبر کے اس گڑھے کی فکر کریں گے، آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو سوچیں گے، تو یاد رکھیے ہماری زندگی آسان ہوگی۔ یہ جمعہ میں یہی حال ہو جاتا، لوگ اتنے بزن پریشان نظر آتے ہیں۔ آخرت کے میدان کو ذرا سوچ کے دیکھو کیا ہوگا جب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ کچھ نہیں سوائے نفسی 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 کے۔ وہ اولاد جس کے لیے حرام کا کما کے، حلال کا کما کے، ان کے لیے اپنے خون پسینے کی محنت ایک کر کے اس کے لیے پیسہ لگائے، جب اس کی طرف آس کے مارے دیکھیں گے، بولے ذرا آ، بولے قریب آنے سے ڈر کے بھاگے گا، بولے تم نہ تو آؤ میرے پاس، کہیں بولے تیرا باپ نہیں ہوتے میں نہیں پہچانتا تمہارا۔ اور جب انہیں بولیں گا بابا جان میں بیٹا ہوں، آپ بولیں گے تو قریبی نہ تو آنے۔ جو دنیا آخرت کے بارے میں ہم سنے، ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا میں دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے کچھ ایسے کام کر کے جاؤ دنیا کے اندر رہ کے کہ دنیا بولے کہ بھائی آدمی مرا جس کے جنازے میں لوگ آنا پسند کریں کہ بڑا نیک آدمی تھا۔ تمہارے جنازے لوگوں کے لیے عبرت بنے، یہ نہ ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کو سکون ملے اچھا ہوا چلے گئے۔ نہیں، حاتم طائی جانتے آپ لوگ، حاتم طائی جنگ ہوئی جس کے اندر کئی ساری خواتین کو بھی پکڑ کے لایا گیا،
اس میں سے ایک خاتون تھی جو حاتم طائی کی بیٹی تھی. جب وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سرکار کو پتا چلا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ بڑا سخی آدمی تھا، بڑا سخی آدمی تھا، جس کی سخاوت کے چرچے میں نے سنے ہیں، اور اس کی سخاوت کو اللہ بھی بڑا پسند کرتا تھا، جس کی بنیاد پر آج میں تیرے کو بخش دے رہا ہوں، تیری آزادی میں دے رہا ہوں، تو چلی جا. تو حاتم طائی کی بیٹی نے کہا آزادی کی اگر بات ہے تو صرف میری نہیں چاہوں گی میں، بلکہ میرے ساتھ جتنی خواتین یہاں پر قید کی گئی سب کو آزاد کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واقعی تو نے حاتم طائی کی بیٹی ہونے کا حق ادا کرے. تو بتا دیے کہ تو حاتم طائی کی بیٹی ہے، سخی بادشاہ کی بیٹی. اگر خود کی آزادی ہو گئی تو بھاگ جانا تھا، مگر آ کے بولے نہیں سب کچھ چھوڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے باپ کی وجہ سے تیرے کو چھوڑ رہا ہوں، اور تیری سخاوت کے نظریے کی بنیاد پر پورے خواتین کو چھوڑ دے رہا ہوں، سب آزاد یہاں سے چلی جاؤ. وہاں سے نکلی اور کچھ دور گئی، واپس پلٹ کر آ کر کہا کہ آپ کے اخلاق ہم کو بڑے پسند آئے، ہم کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام قبول کرائیں. وہ لوگ اسلام قبول کر لیے. تو آپ دنیا کے اندر رہ کے کچھ تو بھی ایسا کام کر کے جاؤ جس کے بعد تمہاری اولادوں کو لوگ مل کے بول سکنا کہ تمہارا باپ یہ کام کرتا تھا، تمہارا باپ ایسا دیندار تھا. کچھ تو کرو کہ تمہاری اولاد سنے تو اسے اللہ کا خوف آ جائے، وہ بھی سدھر جائے، ہدایت کے راستے پہ آ جائے. لیکن اب کیا کریں گے، مسجد کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کہاں سے آتے بولو. بولنے والے بے وقوف، منصفوں کو کام دھندے نہیں ہے، مولویوں کو دھندے کی کام ہی نہیں ہے، کچھ بھی یہی تصور رہتا ہے منصفوں کا کام ہی ہے. کبھی آؤ کتنا ہمارا بھیجا کھایا جاتا، آپ کو کیا معلوم. سمجھ میں آتا بن جاؤ مولوی، معلوم ہو جاتا کتنی بے عزتیاں برداشت کرنا پڑتا خود اپنی قوم کے لوگوں کی. کرتا پاجامہ پہن کے چلنا کتنا مشکل ہے اس زمانے کے اندر. تم جمعے کو پہن کے اتار دیتے خالی، جو پرماننٹ پہنتا اس کو پوچھو کیا ہوتا. کیونکہ آج ہمارا معیار بنا ہوا ہے، گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا. شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو کہ نہ تم عالموں کے ہو رہے ہیں، نہ حافظوں کے ہو رہے ہیں، نہ مسجد کے ہو رہے ہیں، نہ مدرسے کے ہو رہے ہیں. خدا اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ ہمارا مقدر اور ذلت ہو جائے. فلسطین کے اندر کل بھی آپ حضرات دیکھے نہیں معلوم، رک رہی وہاں پہ جنگ، کل بھی گرے میزائل، کل بھی وہاں کے بچے مر گئے، اور نہیں جب زخمی ہو کے اٹھ رہے تو ہو رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور تم ہلکی سی تکلیف آئے تو ہو جائے اللہ ہمارا ہوتا ہے. میرے عزیزوں بہرحال کوئی بات نہیں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ جمعہ سے ذرا وقت دیجیے، سن لو ابھی سے وقت، خبر میں جا کے یاد کریں گے میرے کو. کہاں ہے رے آپ بولے تو میں آتا نہیں، تمہارے کو سناتا نہیں. ابھی بولو کون سے قبرستان میں لکھ جاتے کہ وہ بھی نہیں مانا. ایک صاحب بیچارے ملک پیٹ میں جا کے بیان کرتا تھا، بزرگ تھے، آج بھی ان کا پورا خاندان فون کر کے خیر خیریت لیتا بھی. تو میں تقریباً 7 سال وہاں بیان کرا، میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں آئی تھی. ہمارے والد صاحب کی خواہش تھی تو میں تقریر کرنا شروع کر دیا. داڑھی بھی نہیں تھی میرے چہرے پہ جب سے بیان کروں. تو بیچاروں وصیت کر کے مرے جاؤ کہ جو ہے میری خبر کے پاس بھی آ کے مول صاحب کچھ تو بھی بول کے جانا، مرے تو ایک بار صحیح آ کے کچھ بھی بول کے جانا، وہاں کوئی واقعات بھی سنا کے جانا. ان کا انتقال لاک ڈاؤن میں ہوا. ہم پوری کوشش کرے جانے کی، جا نہیں سکے، مگر جب لاک ڈاؤن کھلا تو میں پہلے وہیں گیا ان کے پاس. تو میرے عزیزوں اسی لیے اب جب تک زندہ ہیں یہیں کچھ تو کر کے چلے جاؤ، سن کے چلے جاؤ، بول کے چلے جاؤ، عمل کر کے چلے جاؤ، ورنہ آخرت میں کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.